بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 61 میں بیت الخلاء جانے کے واجبات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس درس میں ہم مخرج بول و براز کو پاک کرنے کا حکم بیان کریں گے۔ محل بول کو پاک کرنے کی تعداد کیا ہے جب اس کو پانی سے دھوتے ہیں، محل غائط کو احجار یعنی پتھروں وغیرہ سے پاک کرنے کی شرائط کیا ہے، خود احجار یا پتھروں کی کیا شرائط ہیں، اور پانی کے بطور مطلق کافی ہونے کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَغَسْلُ الْبَوْلِ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا يَجِبُ غَسْلُ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ مَعَ التَّعَدِّي لِلْمَخْرَجِ بِأَنْ تَجَاوَزَ حَوَاشِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْأَلِيَّةَ وَإِلَّا وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْغَائِطُ الْمَخْرَجَ فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ طاہرۃ جافۃ قالعۃ للنجاسۃ ابکار لم یستنج بها بحیث تنجست بہ۔ عبارت میں یہ بتا رہے ہیں کہ واجب ہے غسل البول بالماء، مقام پیشاب کو پانی کے ساتھ دھو کر پاک کرنا واجب ہے، اور یہ 2 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ جس چیز کو پیشاب لگ جائے تو اس کو 2 مرتبہ دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح واجب ہے مقام غائط کو دھونا پانی کے ذریعے مع التعدی، جب وہ مقعد سے پھیل چکا ہو، مع التعدی للمخرج، جب مخرج اور مقعد سے وہ تجاوز کر چکا ہو اور بہت زیادہ پھیل چکا ہو، تو پھر اس کو بھی پانی کے ذریعے دھو کر پاک کرنا واجب ہے۔ بِأَنْ تَجَاوَزَ حَوَاشِيهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْأَلِيَّةَ، یعنی وہ اس کے کناروں اور اطراف سے بہت زیادہ تجاوز کر چکا ہو، ادھر ادھر پھیل چکا ہو، اگرچہ کہ وہ ابری ہوئی جگہوں تک نہ پہنچا ہو۔ تو یہ 2 جگہیں ہیں، 2 مقامات ہیں جہاں پر پانی کا استعمال بول و براز کے لیے اور ان کے مقام کو پاک کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے۔ ایک تو مقام بول کو صرف اور صرف پانی کے ذریعے دھو کر ہی پاک کر سکتے ہیں، اس کو پتھروں وغیرہ سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور مقام غائط سے اگر نجاست بہت زیادہ پھیل چکی ہو ادھر ادھر، تو پھر اس وقت بھی اس کو پانی سے دھو کر پاک کرنا واجب ہوتا ہے، جس کے لیے غسل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پانی کے ذریعے دھو کر اس کو پاک کرنا۔ وَإِلَّا یعنی یعنی وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ الْغَائِطُ الْمَخْرَجَ فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، اگر وہ جو نجاست فضلہ انسانی ہے، غائط اس کو کہتے ہیں، وہ مقعد اور مخرج سے بہت زیادہ پھیل نہ چکی ہو، تجاوز نہ کر چکی ہو، فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، تو مقعد کو 3 پتھروں کے ذریعے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، طاہرۃ جو پاک پتھر ہوں، جافۃ خشک ہوں، قالعۃ للنجاست اور نجاست کو ختم کرنے والے ہوں، یعنی ان کو جب ہم مقعد کے اوپر پھیریں تو وہ کیا ہو جائے، نجاست کو زائل کرنے والے ہوں۔ ابکار لم یستنج بہا، ابکار کا معنی بکر ہوں، غیر مستعمل ہوں، پہلے ان کو استعمال نہ کیا گیا ہو، لم یستنج بہا، ان سے اس طرح استنجا نہ کیا گیا ہو پہلے، بحیث تنجست بہ، کہ وہ استنجے میں استعمال ہو کر نجس ہو چکے ہوں، اس طرح کے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ بکر کی جمع ہے ابکار، یعنی غیر مستعمل، پہلے وہ استعمال شدہ نہ ہوں۔ تو اگر غائط مقعد سے بہت زیادہ پھیل چکا ہو تو اس کو فقط پانی سے دھو کر ہی پاک کیا جا سکتا ہے، اگر وہ پھیل نہ چکا ہو تو 3 پاکیزہ خشک اور نجاست کو اکھاڑنے والے ختم کرنے والے پتھر بھی استعمال
کیے جا سکتے ہیں جو ابکار ہوں، غیر مستعمل ہوں، یعنی ان کو پہلے اس طرح استعمال نہ کیا گیا ہو کہ وہ نجس ہو چکے ہوں اس نجاست فضلہ انسانی کے ساتھ۔ تو یہ ہے جناب علی حکم کہ اگر انسان بیت الخلاء بیٹھتا ہے تو پھر مقام بول کو فقط پانی کے ذریعے وہ پاک کرے گا، اور مقام غائط کو دو صورتیں ہیں، اگر بہت زیادہ پھیل چکا ہے نجاست تو پھر اس کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا پڑے گا پانی، اور اگر نہیں پھیل چکا تو پھر اس کو 3 پاکیزہ خشک پتھروں کے ساتھ بھی پاک کر سکتا ہے۔ اگر وہ 3 پتھر استعمال کرتا ہے جو پاک ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، نجاست کو زائل کر دیتے ہیں، تو پھر بھی وہ دھوئے بغیر بھی پاک ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ مقام بول کو فقط پانی کے ذریعے دھو کر پاک کیا جا سکتا ہے، تو اس کی جو دلیل ہے وہ صحیح زرارہ ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے لا صلاۃ الا بطہور فرمایا کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وَيُجْزِيكَ مِنَ الْإِسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، اور استنجا جو ہوتا ہے مقام غائط کا، اس کے لیے 3 پتھر بھی کافی ہیں۔ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِن رسول اللہ، یہ رسول اکرم کی سنت جاری ہوئی ہے اس پر۔ اما البول فلا بد من غسلہ، لیکن مقام بول کو اس طرح جو ہے نا جی وہ نہیں پاک کیا جا سکتا پتھر وغیرہ کے ذریعے، بلکہ اس کو فقط دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور صحیح ہے جمیل بن دراج امام صادق علیہ السلام سے ہے اذا انقطعت درۃ البول فصب الماء، جب پیشاب کا جو دھار ہے وہ ختم ہو جائے اور پیشاب رک جائے تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالا جائے، اس کو پتھروں وغیرہ کے ساتھ پاک نہیں کر سکتے۔ ایک روایت ہے ویسے کافی مشہور ہے، اور آج کل جو کتاب مشہور ہوئی ہے دروس استدلالی، دروس تمہیدیہ فقہ استدلالی میں ایروانی صاحب کی، اس کے شروع میں بھی اس کو لائے ہیں، وسائل و شیعہ اور منابع حدیثیہ میں بھی ہے کہ پرانے دور میں اگر نجاست وغیرہ لگ جاتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، اس کو کاٹتے تھے کپڑے یا بدن کو، لیکن جناب علی اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے آخری امت پر کہ وہ دھو کر اس کو پاک کر سکتے ہیں۔ اس سے انہوں نے وعدہ کیا ہے، سند کے حوالے سے بھی انہوں نے شاید صحت کا حکم لگایا ہے، لیکن اس روایت میں ہمارا ایک الگ سے جو ہے نا جی کیا ہے ایک تحقیقی نقطہ نظر ہے کہ جناب علی یہ جو روایت ہے متن کے لحاظ سے اس میں بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ چلو اس امت کے لیے تو یہ آسانی ہو گئی اور اس کو پانی کے ذریعے پاک کرنے کی اجازت مل گئی، تو پرانے دور میں جو ہے نا جی کس طرح مثلا اگر ان کو کپڑے کو نجاست لگ رہی ہے اس کو کاٹ دیں گے تو پھر تو وہ کیا ہو جائے گا، اندر سے وہ ایک جو ہے نا جی ننگا پن ظاہر ہونا لازم آتا ہے، اور اگر بدن پر نجاست لگی ہو اس کے ذریعے وہ کاٹیں تو پھر کیا ہوتا ہے ایک اور نجاست نکلنے کا، خون نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ حکم جو ہے شدید اس میں مشقت پائی جاتی ہے جو کہ دین الہی میں تو نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کے حوالے سے کافی قیل قال موجود ہے۔ علامہ مصطفیٰ خمینی جو کہ امام خمینی کے فرزند تھے، انہوں نے بھی یہ جو ہے نا جی اشکالات اس پر کیے ہیں، اور باقی بھی کئی محققین کی اس پر نظر ہے، تو اتنا ہی اس کے حوالے سے کافی ہے، باقی مزید اس پر تحقیقات کی جائے۔ اما یہ ہے کہ جنالی 2 مرتبہ دھو کر اس کو پاک کرنا ہے، تو یہ شیخ صدوق محقق کرکی شہید اول و ثانی اور ایک جماعت سے یہی نظریہ نقل ہے، چونکہ وہ جو ہے نا جی مطہرات میں جو روایات ہیں ان سے وہ لیتے ہیں۔ اور نشید بن صالح کی روایت امام صادق علیہ السلام سے کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول، کہ استنجا جو کیا جاتا ہے پیشاب کے لیے تو اس میں کتنا پانی کافی ہے، فرمایا مثل ما علی الحشفۃ من البلل، کہ حشفہ پر اور جو مقام بول ہے اس کے اوپر جو نجاست کی تری وغیرہ موجود ہے اس کے 2 برابر اگر اس کو کیا ہے پانی ڈال دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی وہ کیا ہے مثلے سے مراد دیتے ہیں غسلتین، یعنی 2 دھونے مراد ہیں، جبکہ علامہ ہلی اور ایک جماعت علماء و فقہائے شیعہ کی قائل ہے کہ 1 مرتبہ بھی دھونا کافی ہے، جب موجودہ جو تری ہے اس کے اوپر شرمگاہ کے اوپر اس کے 2 برابر پانی اس کے اوپر ڈیل دیا جائے۔
اور وہ جو روایت ہے اسی نشید کی، تو اس سے وہی مراد لیتے ہیں کہ اتنا اس پر پانی ڈال دیں کہ وہ زیادہ ہو، جو مقام پیشاب کو مکمل طور پر پاک کر دے یا اس کو صاف کر دے۔ اور مرسل کافی بھی ہے، رویہ روایت ہے کہ انہ یجزی ان یغسلہ بمثلہ من الماء اذا کان علی راس الحشفۃ وغیرہ، جب جو ہے نا جی بول کے مقام پر پیشاب وغیرہ لگا ہو تو اس کو کیا کرے، اتنا پانی ڈالنا کافی ہے کہ جو اس کے برابر ہو، یعنی اتنا اس کو ڈال دے کہ وہ اس کو کیا کر دے، مکمل صاف کر دے۔ تو وہ فرماتے کہ ایک دفعہ دھونا ہی کافی ہوتا ہے۔ ظاہراً آج کل کے بعض فقہا بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو تفصیل دی ہے کہ اگر فضلہ انسانی جو ہے وہ تعدی کر جاتا ہے مقعد سے تو پھر اس کو فقط پانی سے دھونا پڑے گا، اور اگر وہ کیا ہوتا ہے تعدی نہیں کرتا، تجاوز نہیں کرتا، نہیں پھیلتا، تو پھر اس کے لیے یہی 3 پتھر کافی ہیں۔ تو اس کے لیے روایات ہیں جناب۔ ایک روایت جو ہے نا جی وہ کیا ہے جمہور جن کو کہتے ہیں، عامہ جن کو کہتے ہیں، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے نقل کی ہے، انکم کنتم تبعرون بعرا والیوم تثلتون ثلتا، کہ پچھلے دور میں تم خشک میگنیاں کیا کرتے تھے، اور اب تم جناب علی کیا ہے جو مثلا پتلا ہوتا ہے فضلہ وہ کرتے ہو، فاتبعوا الماء الاحجارا، تو پھر پتھر کے بعد پانی بھی ڈالا کرو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مقام میں مقعد سے پھیل جائے تو پھر پتھروں کے بعد پانی سے دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور زرارہ کی امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، یجزی من الغائط المسح بالاحجار اذا لم يتجاوز محل العادت، اگر جو ہے نا جی وہ مقعد سے تجاوز نہ کر چکا ہو تو پھر غائط کے لیے پتھروں سے مسح کرنا بھی کافی ہے۔ تو وہی تعدی سے مراد کیا ہے، تجاوز ہے مقعد سے، جبکہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ احجار کافی ہیں اگرچہ کہ وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہو۔ اور یہ جو کہا ہے کہ اگر وہ نہ پھیل چکا ہو تو 3 پتھر کافی ہیں، صحیح زرارہ میں ہے یجزی کا من الاستنجا 3 احجار، کے استنجا من الغائط کے لیے 3 پتھر کافی ہیں۔ برید بن معاویہ عجلی کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، یجزی من الغائط المسح بالاحجار، کے غائط کے لیے 3 پتھر جو ہے نا کافی ہیں۔ موثق ہے زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے، سألتہ عن التمسح بالاحجار، کہ میں نے مقام مقعد کو پاک کرنے کے بارے میں سوال کیا، پتھر کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا کان الحسین بن علی علیہ السلام یمسح ب3 احجار، کہ یہ جو ہے نا 3 پتھر استعمال کرنا سنت ہے۔ اور مشہور قول یہ ہے کہ 3 پتھر ہونے چاہیے، اگرچہ کہ اس سے کم پتھروں سے بھی نجاست ختم ہو جائے، لیکن 3 پتھر کرنا مکمل کرنا ضروری ہے۔ جبکہ ایک جماعت جن میں علامہ ہلی مختلف و شیعہ میں، اور ابن زہرہ اور ابن حمزہ اور قاضی ابن براج، وہ کہتے ہیں کہ اتنا کافی ہے کہ جس سے نجاست کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، اگرچہ وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے لیے وہ یونس بن یعقوب کی روایت کو لے کے آتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ الوضوء الذی افترضہ اللہ علی العباد لمن جاء من الغائط بالا، کہ وضو اور طہارت جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہے کہ جو بندہ کیا ہو بول یا براز کرتا ہے تو اس کے لیے وضو لفظی معنوں میں ہے، یعنی طہارت کا طریقہ اس کے لیے کیا ہے۔ فرمایا یغسل ذکرہ ویذھب الغائط، یعنی اپنے مقام پیشاب کو تو وہ دھو کر پاک کرے، اور وہ جو مقام براز ہے مقعد ہے اس کو غائط اور فضلہ کو دور کرے، یعنی پتھر وغیرہ کے ذریعے بھی اس کو اگر پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے تو وہ کافی ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگرچہ ایک پتھر کے ذریعے بھی وہ اس کو صاف کر دے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایات بھی اس کے بارے میں ہیں۔ تو اس طرح پھر جو 3 مرتبہ والی روایات ہیں اس کو پھر افضلیت مراد لینی پڑے گی، یا یہ لینا پڑے گا کہ 3 سے کم پر جو ہے نا جی وہ کیا ہے اس سے پاکی حاصل نہ ہو رہی ہو، اس وجہ سے 3 کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اور پانی تو پھر بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے جناب،
چونکہ روایات ہیں خبر عمار صاباتی انما علیہ ان یغسل ما ظہر منہا، کہ اگر جناب علی اس کو جو ہے مقعد سے وہ تجاوز ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے، پانی سے اس کو دھو دے۔ ما ظہر منہا سے مراد ہے جو مقعد پہ ظاہر ہو تو اس کو دھو بھی سکتا ہے، اس طرح اس کا معنی کریں گے۔ صحیح ابراہیم بن ابی محمود امام رضا علیہ السلام سے استنجا کے بارے میں ہے، فرمایا یغسل ما ظہر منہ علی الشرج، مقعد پر جو ظاہر ہے وہ جو فضلہ وغیرہ اس کو دھو کر بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ اور پانی افضل ہے، صحیح ہشام میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، نبی اکرم نے فرمایا یا معشر الانصار ان اللہ قد احسن الیکم الثناء فماذا تصنعون، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بڑی مدح کی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ قالوا نستنجی بالماء، تو فرمایا ہم جو ہے نا پانی کے ذریعے کیا کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں۔ اور دونوں کو جمع کریں، یعنی پتھروں کے ذریعے بھی کیا کریں، پہلے پاک کریں اور پانی کے ذریعے دھوئیں، تو مرسلہ ہے امام صادق علیہ السلام سے زیارت سنت و فی الاستنجاء بثلاثۃ احجار ابکار و یتبع بالماء، کہ سنت یہ ہے کہ 3 غیر مستعمل پتھروں کو کے ذریعے استنجا کیا جائے اور اس کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے۔ تو یہ جناب علی روایات اور یہ ان کا متن ہے جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا کرے، مقام بول کو تو فقط دھو کر پاک کرے، اور مقام غائط کے بارے میں کیا ہو گئی، تفصیل ہو گئی۔ اور 3 پتھروں کی جو شرائط وغیرہ ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ پاک ہونے چاہیے، خشک ہونے چاہیے، نجاست کو ختم کرنے والے ہوں، غیر مستعمل ہوں یعنی پہلے نجس نہ ہوں۔